لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. میری طرف سے آپ سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع اسلامی مساوات کے متعلق ہے. میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور عورت کے معراج سے پیدا کیا اور اس کی جماعتیں اور قبیلے اس لیے بنا دیے کہ باہم تعارف قائم رہے. یاد رکھو بارگاہ خداوندی میں مکرم اور معزز وہ ہے کہ جس میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ سب انسان بحیثیت انسان کے برابر ہے. اس لیے سب کا رشتہ ایک ماں باپ سے ملتا ہے، یعنی سبھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی نے پیدا کیا اسی کا جوڑا. ملا دیے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو. آپس میں خبردار ہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حضرت حوا کو ان کی بائیں تسلی سے نکالا، پھر ان دونوں سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، دنیا میں پھیلایا. تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اللہ تعالی نے پیدا کیے. مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی ہے تو اس سے ڈرنا، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے. اور اس سے اشارہ ہو گیا کہ دو مضمونوں کی طرف. اول یہ کہ اللہ تعالی ان سب کا خالق و واجد ہے. دوسرا یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود جس سے اللہ تعالی نے سب کو پیدا فرمایا ایک ہی جان یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصل تعلق اللہ تعالی سے، کیونکہ علت تعلق اور اس کے معلوم ہے. معلوم میں جس قدر تعلق اور قرب اور علاقہ احتیاج ہوا ہو رہا ہے وہ کسی بھی ممکن نہیں. اس کے بعد تعلق اور قرب جو افراد انسانی میں باہر پایا جاتا ہے
کیونکہ ان کا سبب وجود اور مخلوق منہ بالکل شے واحد ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ اب تو ہمارے ذمہ دار خداوند تعالی کی اطاعت واجب ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق، اور اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنے بنی نوح کی رعایت اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مخلوق منہ اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا۔ تو جو قرب اور اتحاد افراد انسانی میں باہم موجود ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے شرعاً مطلب آدمیوں میں باہم اس میں سلوک ایسا ضروری اور بس سلوکی اس قدر مضمون ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں، جس کی تفصیل نصوص اور احکام شریعہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام مساوات کی سمجھ نصیب کرتا ہے، یعنی جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی اشتہار ہیں، جتنے بھی معلومات ہیں، جتنے بھی معاشرے میں معاملے کیے جاتے ہیں، ان سب میں برابری کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔